اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ چین نے سی پیک کے بدلے کیا مانگ لیا، اس پہ بات ہوگی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش پھر سے ایک ہو گئے، اس پہ بات ہوگی۔ اور علیمہ کے دونوں بیٹے را کے ایجنٹ نکلے، وہ خود بھی را کے لیے کام کر رہی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور آخر کار پی ٹی آئی نے نواز شریف سے مدد مانگ لی، اس پہ بات ہوگی۔ تو مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ خبریں آپ تک پہنچاؤں اور درست معلومات دوں آپ کو جو سچ پہ مبنی ہو۔ تو کوشش کریں کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ میں پی ٹی آئی کے بچوں کو بھی کہوں گا کہ خدا را عقل کو ہاتھ ماریں، دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ کوئی بتا دے مجھے کہ 12 سالوں میں کے پی کے میں انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے کہ ہم ان کو ووٹ دیں، کیوں دیں بھائی؟ تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو سکپ نہ کیا کریں، ویڈیو پوری دیکھا کریں اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور جن لوگوں کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سے اپیل ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیں پراپر طریقے سے، ورنہ کمپیوٹر آپ کو ڈیلیٹ کر دے گا، کیونکہ آج کل سپر کمپیوٹر اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2-3 منٹ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد لائک کریں، کامنٹس کریں اور پھر چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو مل سکے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ کریں گے تو کبھی بھی کمپیوٹر آپ کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ چائنا نے کی ہے اور مزید بھی کرے گا۔ آخر اس کو بھی تو بدلے میں کچھ چاہیے، اس نے بدلے میں کیا مانگا ہے، اس پہ بات میں کروں گا آخر میں، یا درمیان میں کروں گا یا آخر میں، کیونکہ لوگ پھر پوری ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں، سکپ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اب سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ علیمہ خان اور اس کے دونوں بیٹے را کے ایجنٹ نکلے۔ اس کی ایک کال پکڑی گئی ہے، ٹریس ہوئی ہے علیمہ خان کی، جو کہ وہ وہاں امریکہ میں جو بیٹھا ہوا ہے نا، یوتھیا آپریٹ کر رہا ہے چینل کو، میڈیا کو، پی ٹی آئی کے، تو اس نے کال کی کہ دیکھو میرے بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور فوری طور پہ لگا دو کہ 9 مئی کے واقعات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بالکل نہیں پتہ چلنا چاہیے عوام کو کہ میرے بیٹے را کے ایجنٹ سے اس لیے گرفتار ہوئے ہیں۔ وہ کال ٹریس ہو گئی اور باقاعدہ میں نے بھی فیس بک پہ اس کو شیئر کیا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا پابندیاں ہیں کچھ، جس کی وجہ سے میں نہیں دکھا سکتا ہوں۔ تو
اس کے بعد اس کے دونوں بیٹوں کو اور خود اس کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ اب بچ نہیں پائے گی۔ یہ سب کے سب غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، گولڈ سمتھ کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، انڈیا کے ایجنٹ ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں اسرائیل کے اخبارات چیخ رہے ہیں، انڈیا کے ریٹائرڈ جرنیل، حضر سروس جرنیل چیخ رہے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فنڈز دو تاکہ اس کو باہر نکلے، کیونکہ ان کے لیے تو یہ فائدہ مند تھا، ایسے پلیٹ میں رکھ کے کشمیر ان کو پیش کر دیا تھا۔ تو بعد میں کہتا ہے میں کیا کروں جی، جنگ کروں جا کے ان کے ساتھ؟ تو بھائی جنگ کرنے کے لیے ہی تو دفاع تو ملک کا وزیر اعظم کا ہی فرض ہوتا ہے نا، کہ وہ حکم جاری کرے تب آرمی ایکشن لیتی ہے۔ یہ جو جنگ ہوئی ہے نا، جیتا ہے پاکستان، یہ شہباز شریف نے حکم جاری کیا تھا تب جنگ شروع ہوئی تھی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ آرمی چیف خود سے کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا ہے، وہ گورنمنٹ کا پابند ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ پی ٹی آئی شروع سے ہی غدار پارٹی ہے۔ اس کا حکیم سعید نے کہا، ڈاکٹر اسرار نے کہا، ان کو کیا دشمنیاں تھیں؟ حکیم سعید کی تو اولاد بھی نہیں تھی، اس نے تو سب کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیا، وہ اپنی خربوں کی جائیداد۔ اور اسی طرح ڈاکٹر اسرار چوٹی کا عالم فاضل لیڈر، اس کو کیا ضرورت تھی ایک جھوٹ بولنے کی آخری عمر میں؟ وہ بھی اب دنیا میں نہیں ہے، حکیم سعید بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب آپ آگے آ جائیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش پھر سے ایک ہو رہے ہیں۔ کیسے ہو رہے ہیں؟ کہ ابھی ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دورہ کیا ہے بنگلہ دیش کا، اس میں انتہائی اہم امور پہ بات ہوئی ہے، اور بہت سارے معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ اس میں ایک معاہدہ یہ بھی ہے کہ سٹارٹنگ میں حکومت کے لیول پہ سرکاری جو پاسپورٹ رکھنے والے لوگ ہوں گے ان کو بغیر پاسپورٹ، بغیر ویزے کے انٹری دی جائے گی بنگال میں۔ ابھی دہشت گردی ہے پاکستان میں نا، وہاں پہ سکون ہے، وہاں پہ بھی دہشت گرد پہنچ سکتے ہیں، اس لیے عام عوام کو ابھی نہیں ملے گی، لیکن عنقریب انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو اس کے بعد بہت سارے معاہدے ہوئے ہیں، ان کے طالب علم یہاں آیا کریں گے، ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھا کریں گے، ہمارے طالب علم وہاں جائیں گے، ان کے تجارت پاکستان کے تھرو ہوگی، پاکستان سے اسلحہ خریدار بہت بڑا مل گیا ہمیں، کیونکہ ہمارا ہی بازو ہے نا جو کٹ کے الگ ہو گیا تھا۔ تو اگر مغربی جرمنی اور شمالی جرمنی ایک ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک سازش کے تحت ہمیں الگ کیا گیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ مردود جہنم واصل ہو گیا ہے، اور اس کی جو آگے اولاد تھی وہ بھی انڈیا بھاگ گئی ہے۔ تو انڈیا کے لیے تو بہت بڑا جھٹکا ہے یہ تجارت اور یہ معاہدے اور یہ ویزے کی شک ختم کرنا، لیکن پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اب تیزی سے ملک ترقی کر رہا ہے، انشاءاللہ کل معاہدہ ہو گیا ہے ہمارا، بلٹ ٹرین چلے گی، پہلے سٹارٹنگ میں کراچی سے لاہور تک، اس کے بعد اس کو لاہور سے پشاور تک بڑھا دیا جائے گا۔ یہ وزیر ریلوے جناب حنیف عباسی صاحب کا کارنامہ ہے، جنہوں نے اس پہ بہت کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، ملک اب تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہوا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ کرے گا۔ میں قوم یوتھڑ کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں کہتا رہتا ہوں، اللہ کے بندو مت ایک پارٹی کے غلام بن کے رہو۔ میرا پسندیدہ لیڈر ہے نواز شریف، لیکن میں نے اس کو پوجا نہیں کی ہے، اس کا جو غلط فیصلہ ہوتا ہے میں اس کو غلط کہتا ہوں، جو صحیح ہوتا ہے اس کو میں درست کہتا ہوں۔ یہ پجاری بن کے اس کے رہ گئے ہیں،
یہ اپنے ماں باپ تک کو گالیاں دیتے ہیں، اگر کوئی عمران کے خلاف بات کر جائے تو ان کے ماں باپ میں سے. تو اس حد تک نہیں جانا چاہیے. ملک کے وفادار رہنا چاہیے، قوم کے وفادار رہنا چاہیے، اور اپنے فوج کے وفادار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک ہے، یہ فوج ہے، تو ہم سب بھی ہیں. ابھی کئی نواز شریف آئیں گے، کئی شہباز شریف آئیں گے، کئی مریم نواز آئیں گی، کئی آصف زرداری آئیں گے، کئی بلاول بھٹو آئیں گے، کئی جو ہے نا عمران آئیں گے. ایک لیڈر کے مت بن کے رہو. یہ سوچو کہ انہوں نے کے پی کے میں 12 سالوں میں کیا کیا ہے. پوچھو ان سے. 2 صوبے پاکستان کے سب سے زیادہ امیر ہیں اور دونوں تباہ کر دیے ہوئے ہیں. ایک پہلے نمبر پہ ہے سب سے زیادہ امیر کے پی کے، وہاں پہ جو 4 صوبوں میں فنڈز تقسیم ہوتے ہیں نا، اس کے علاوہ وہاں انہیں ڈبل انکم ہوتی ہے بجلی کی مد میں اور گیس کی مد میں، کیونکہ کے پی کے سے بجلی بھی بنتی ہے اور گیس بھی نکلتی ہے. ان دونوں کا وہ ایکسٹرا 100 میں سے تقریباً 25% ان کو وہ الگ سے ملتا ہے. تو یہ، اور اس کے علاوہ بلوچستان، وہاں پہ گیس نکلتی ہے، وہ گیس کا 25% اس کے علاوہ ملتا ہے، جو کہ ان کو عام روٹین میں 4 صوبوں میں فنڈز تقسیم ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ 2 صوبوں کو فنڈز مل رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں پہ بلوچ سردار کھا رہے ہیں اور یہاں پہ پی ٹی آئی کھا رہی ہے. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں نا، پٹھان ایسی جاہل قوم ہے نا، انہوں نے ایک مرتبہ بھی نواز شریف کو ووٹ نہیں دیا کہ وہ اگر وہاں پہ آ جاتا تو پنجاب کی طرح آج کے پی کے بھی ترقی یافتہ ہوتا. تو اب دیکھیں، اب آپ آخر میں آ جائیں کہ چین نے سی پیک کے بدلے میں کیا مانگ لی ہے. چین ہمارا وہ دوست ملک ہے جس کو ہم ہر مشکل وقت میں ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہر مشکل وقت میں کبھی بھی اس نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. جس پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے نا، وہ چین ہے. چین نے نہ تو پاکستان سے کبھی اڈے مانگے ہیں، نہ کوئی اور بلیک میلنگ کی ہے، بلکہ ہمیشہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ اگر کوئی ملک کرتا ہے نا تو اس کو سیفٹی چاہیے ہوتی ہے. اس کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ کل کو یہ آ کے بند نہ کر دے ہمارے اتنے بڑے پروجیکٹ کو، سی پیک کو. تو اس کے لیے جب تک یہ کمپلیٹ ہو نہیں جاتا اس وقت تک جو ہے نا انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہمیں جناب حافظ سید عاصم منیر چاہیے، یہی آرمی چیف ہونا چاہیے جب تک سی پیک کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے. تو یہ جائز بات ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ ملک کے لیے اگر کسی جنرل نے سوچا ہے نا 78 سالہ تاریخ میں، وہ علی اور فاطمہ کی اولاد اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، حافظ سید عاصم منیر. اس نے ملک کے لیے سوچا ہے، ورنہ یہاں پہ تو غداروں کا بھی ٹولے کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے. وہ دیکھو نا، وہ چلے کل بات کروں گا اس پہ، پورا ویلاگ کروں گا کل کا. وہ جو جج نے بیان دیا ہے اس کی حمایت میں، بی ایل اے کی حمایت میں، تو اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ کل کے اس میں. تو اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب کہ حافظ صاحب کیوں ضروری ہیں. حافظ صاحب اس لیے ضروری ہیں کہ اس سے پہلے جو بھی آرمی چیف آتا تھا نا، ایک دن چیف بنتا، اگلے حلف اٹھاتا، اگلے دن ہی جا کے تو کمانڈ سنبھالتا، اگلے دن ہی امریکہ کے گھٹنوں میں بیٹھ جاتا تھا. یہ نہیں گیا تھا، یہ گیا تھا خانہ کعبہ، مسجد نبوی، اس کے بعد چین گیا، پھر روس گیا، بہت بعد میں جا کے تو دورہ کیا تھا اس کا، جنگ، وہ بھی جنگ کے بعد لگاتار 1 مہینے میں 2 دورے کیے تھے، وہ بھی اس کی دعوت پہ امریکہ کی. وہاں انہیں یہ بتا دیا جاتا تھا کہ دیکھو
یہ تمہیں نیشنلٹی ملے گی، تمہاری پوری فیملی کو یہ تمہیں گھر ملے گا، کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں لگنے دینا، اور اپنے وزیر اعظم کو کشکول پکڑا کے پوری دنیا سے بھیک منگوانی ہے۔ یہی 78 سالوں سے ہو رہا تھا۔ یہ پہلا چیف آیا جس نے آ کے فیکٹریاں کارخانے لگوائے ہیں اور ملک کو ترقی کی طرف گامزن کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ اس کی غیب سے مدد کرے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور جسٹس اظہر من اللہ جیسے غداروں کو اللہ ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کرے۔ اور جتنے بھی غدار ہیں، چاہے کسی بھی جماعت میں ہیں، پارٹی میں ہیں، ججوں میں ہیں، وکیلوں میں ہیں، سیاست دانوں میں ہیں، اللہ ان سب کو تباہ و برباد کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔